السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ یہ ہے جناب تقریباً 7 بجے کا ٹائم اور میری ہیلپر آ گئی تھی اور میں کروا رہی تھی اپنے سارے گھر کی صفائیاں۔ مجھے جانا تھا کہیں پہ، بتاتی ہوں آگے چل کے آپ کو ولاگ میں، لیکن فی الحال صفائیاں کرواتے ہیں، کپڑے وغیرہ پریس کرتے ہیں۔ صفائی آپ کہیں جا رہے ہو نا تو سمیٹ کے پورے گھر کو نکلنے کا اپنا ہی ایک الگ سکون ہوتا ہے نا۔ میں نے ابھی کھانے بھی بنانے تھے، آج میں نے جانا بھی تھا اور آج بہت سارے کپڑے تھے جو میں نے پریس کر کر لے کر جانے تھے، گھر لگا کر بھی جانے تھے، مطلب اپنے ہسبینڈ کے لیے تقریباً 5 سوٹ اپنے بھی، اپنے بیٹے کے اور اپنے ہسبینڈ کے مجھے پریس کرنے تھے۔ اچھا پریس ایک دفعہ ہو کر آ گئے تھے، دھوبی کو میں دے دیتی ہوں، لیکن یہ جو اس کے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں شکنے، وہ میں ذرا اچھے سے نکال رہی تھی۔ ایک دفعہ پریس کروانے کے بعد نا بس پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو تقریباً 5 سوٹ میں کروں گی اپنے، 5 اپنے ہسبینڈ کے، 5 اپنے بیٹے کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہم نے جانا تھا لاہور، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بیٹے کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے، بیچ میں آ گئی تھیں جناب چھٹیاں، تو اس وجہ سے ذرا سکون رہا، وہ گھر میں تیاری شیری کرتا رہا اور میں بھی بڑے پرسکون ماحول میں تھی۔ لیکن اب جناب دن آ گیا تھا ہمارا جانے کا، تو میں نے سوچا کہ میں فٹافٹ سے جو ہے نا کپڑے وغیرہ پریس کر لوں، کیونکہ یہ کام ہو جائے نا تو بڑا ہی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اپنے ہسبینڈ کے کپڑے میں نے لگا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ گئی تھی میں کچن میں اور بنا رہی تھی یہاں پر لیمو پانی۔ اچھا میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو ان کی عادت ہے کہ وہ رات کو لازمی لیمو پانی پیتے ہیں، تو میرا تھا کہ میں جتنے دن کے لیے جا رہی ہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ساری جتنی بھی منرل واٹر کی یہ جتنی بھی بوتلیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری میں لیمو پانی کی بنا کر جاؤں اور کھانا وغیرہ بھی میں ان کے لیے بنا کر جاؤں تاکہ انہیں پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے یہاں پر بنایا ہے آلو قیمہ مٹر بنائے تھے اور قیمہ کریلے بنائے تھے، قیمہ بھنڈی بنائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ قیمے کے اندر ہی سب کچھ کیوں ڈال رہا ہے بھائی، سمارٹ ورک کا زمانہ ہے۔ اچھا ہوا کیا کہ چکن وغیرہ بھی آیا ہوا تھا، مٹن وغیرہ، بیف، ہر چیز پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے تھا کہ میں اپنے لیے ذرا تھوڑی سی آسانی ڈھونڈ لیتی ہوں، اور اس سے بھی جو بڑی بات یہ کہ میرے ہسبینڈ کو چکن وغیرہ اتنا پسند نہیں ہے، ایک مجبوری میں ایک علیحدہ بات ہے، کھا لیں، ویسے پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر مجھے یہ تھا کہ چلو قیمہ پسند بھی کرتے ہیں، اسی میں ہر چیز میں بنا لیتی ہوں، میرے لیے آسانی ہوگی، ایک ہی مسالہ بناؤں گی اور جس طرح میں نے مینیج کرنا ہے اس کو کر لوں گی۔ کریلوں کا علیحدہ سسٹم بنا لیا، اس میں کلونجی وغیرہ ڈال کے اور پیاز وغیرہ ڈال کے بنا لیا، بھنڈی کا علیحدہ، قیمہ مٹر علیحدہ، مطلب یہ کہ ہر چیز کو مجھے پتا تھا میں نے کس طرح سے بنانا ہے، کیونکہ مزیدار تو بنانا تھا نا، تو ہر چیز کا ذائقہ بھی ڈفرینٹ ہو، لیکن مسالہ اس کا ایک ہی بنایا تھا میں نے۔ خیر اب یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے اور میں بالکل تھک چکی تھی، 7 بجے سے میں لگی ہوئی تھی اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں بیٹھی نہیں تھی۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کام ہوں گے جو میں نے آپ کو دکھائے، اور صرف یہ میرا خیال ہے 13-14 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں دکھایا ہے، سارا دن لگا میرا۔ اب میں مزیدار سی چائے پیوں گی، فریش ہوں گی، اور اس کے بعد جناب جو کام کرنے ہیں دوبارہ سٹارٹ کروں گی، کیونکہ کپڑے وغیرہ جو میں نے پریس کیے تھے وہ میں سارے گاڑی میں رکھوانے لگی تھی اب، کیونکہ جی اب یہ پیکنگ وغیرہ شروع ہونے لگی تھی ہماری، اور ٹینشن بھی مجھے ہو رہی تھی گھر سے جاتے ہوئے نا، مجھے ٹینشن بڑی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ساری عورتوں کو ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں چلے جائیں گے تو ہمارے گھر کا سارا نظام رک جائے گا وہیں پہ، اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا کسی گھر میں ایسا ہوتا بھی ہے، بلکہ ہر گھر میں ہی ہوتا گا، کیونکہ عورتوں کے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا بالکل بھی، اور خاص کر ایک ماں جو ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ماں گھر سے چند دن کے لیے بھی نکل جائے نا تو جانے سے پہلے کئی دنوں کی فکر ساتھ لے کے جاتی ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، کبھی استری کیے ہوئے کپڑوں میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی ایک خاموش عبادت ہے۔ ماں کا دل بھی عجیب ہوتا ہے، خود تھک جائے گی لیکن اپنے گھر والوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کچھ آسانیاں چھوڑ جائیں۔ اور ایک بات بتاؤں، ہر ماں ایسی ہوتی ہے، ہر ماں کہتے کسے ہیں؟ آپ ایک بات یاد رکھیں، ماں جب بوڑھی ہو جائے نا تو اس کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ ہر ماں نے اسی طرح قربانیاں دی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔
خیر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی چلوں، وہ میرے ہسبینڈ کے کپڑے، یہاں پہ ہمارے کپڑے، یہ سارا کچھ سمیٹا سماٹی کریں گے، صفائی وغیرہ میں نے کروا لی تھی، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں گے، اور جناب میں اپنا جو کچھ مجھے اپنا ضروری سامان لے کر جانا ہے وہ بھی میں اب پیک کرنے لگی ہوئی تھی، اور مجھے تھا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی دور چلا جائے بندہ، ہمارے لیے تو دور ہی ہے لاہور بھائی، تو پھر دوبارہ وہاں سے کچھ منگوانا بڑا پرابلم ہو جاتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی بار بار کال آ رہی تھی کوئی چیز رہ نہ جائے، دھیان سے رکھ لینا، اپنے بیٹے کا کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی چیز نہ، آئی ڈی کارڈ کچھ بھی، آخر ظاہر پیپر دینے جا رہے ہیں، کچھ رہ نہ جائے۔ اور پیپر جو ہے نا تقریباً 3 ایک رہ گئے ہیں، اور ہمیں یہ تھا کہ ہم یہ اب دے کے ہی آئیں گے، اور اسی لیے 5-6 دن کے لیے ہم جا رہے تھے۔ ایکچولی یہ پیپر ایک ساتھ ہی تھے، 2 دن کے گیپ سے تھے، اور ہمیں یہ تھا کہ واپس آئیں گے پھر جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے، یہ سفر کی تھکاوٹ سے بہتر ہے ہم وہیں پہ رہ لیتے ہیں، اور یہ ہوگا کہ ٹینشن نہیں ہوگی ہمیں نا۔ تو جناب یہ سارا کچھ میں نے پیک کر لیا، اور اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تقریباً ہم نکلے تھے 6 بجے کے قریب، کیونکہ کام کافی سارے تھے، اور مجھے تھا کہ وہ نپٹا کر ہی میں جاؤں۔ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹے کامیابی صرف ڈگری لینے والے کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے دعائیں کرنے والی ماں کی بھی ہوتی ہے، جو اگر گھر میں ہے اور آپ پیپر دے رہے ہو، ایگزام اس کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شدید ٹینشن میں ہوتی ہے، اور جو ساتھ جا رہی ہے آپ کے تو وہ بھی اذیت میں ہی ہوتی ہے، اس کو یہی ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا ہے، مجھے اسی لیے کیا تھا ماما میں جو ہے نا اگر میری آنکھ نہ کھلی تو پھر اس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ میری آنکھ نہ کھلی تو پھر، تو وہ اس ڈر سے جو ہے نا مجھے یہ ماما نہیں آپ میرے ساتھ چلو، تو بس ساتھ ساتھ میں بھی تھی اس کے۔ اور صحیح کہا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھا کے رکھتی ہیں۔ یقین کریں جن کی مائیں زندہ ہیں نا، شکر الحمدللہ کریں کہ ان کے پیچھے اٹھنے والے ہاتھ ہیں، کیونکہ مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا بند نہیں کبھی بھی کرتی۔ اب میں جا تو رہی تھی، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے بار بار یہی سوچ رہی تھی کہیں میرے جانے کے بعد میرے ہسبینڈ کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، اسی لیے میں نے سارا کھانا تیار کیا، ہر چیز پریس وغیرہ کر کے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کے سمیٹ کے میں گئی کہ نظر آ جائے، پاس رہے ان کے، کوئی ٹینشن نہ بنے۔ اور میں آپ یقین کریں کہ میں شدید ٹینشن میں تھی، مجھے یہ تھا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ میں نہ کر کے جاؤں ان کو پریشانی بن جائے۔ ویسے عجیب بات ہے نا، ماں چند دن کے لیے بھی گھر سے جائے تو اس کا دل گھر میں ہی رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنی بڑی کامیابیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام بھی محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے چائے بنا دینا، کپڑے تیار کر دینا، یا کھانا رکھ کے جانا، محبت کی ایک زبان ہوتی ہے۔ اور میں بتاؤں، زندگی میں سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں خوش دلی سے نبھاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ بچوں کے امتحانات صرف بچے نہیں دیتے، ان کے ساتھ والدین بھی ذہنی طور پر ایک امتحان سے گزرتے ہیں۔ دعائیں، فکر اور امید ہر وقت ساتھ چلتی رہتی ہے۔ میرے بیٹے کو نا بس یہی تھا کہ ماما نماز پڑھ رہی ہے تو بس میرے پہ پڑھ کے کچھ پھونکتی رہے تاکہ میرے دماغ سے کچھ نکلے نا۔ اور واقعی ہی اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ اس کو بڑا سکون ہو جاتا تھا کہ ماما نے پڑھ کے پھونک دیے تو بس اب میرے ہر چیز میرے فٹ رہے گی دماغ کے اندر۔ الحمدللہ۔ میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ زندگی کبھی بھی مکمل طور پر آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر نیت اچھی ہو تو مشکل دن بھی خوبصورت یاد بن جاتے ہیں۔ اب ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا تھا، اور دیکھیں ذرا آپ سے باتیں کرتے کرتے لاہور بھی آ گیا۔ سفر صرف شہروں کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ صبر، محبت اور ذمہ داری کا سفر بھی ہوتا ہے۔ میں جا رہی تھی اور میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی محنت میں برکت ڈالے اور ہر ماں باپ کی امیدیں پوری کرے۔ اچھا، اب ہم اتنے تھک چکے تھے کیونکہ ایگزاسٹ ہو گئے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور میں تو یہ پڑھ کے ہوا تھا اور میں کام کر کے ہوئی ہوئی تھی، اور اب اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خیر اب یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، اور ہمیں یہ تھا کہ چلو کچھ کھا کے ہی جاتے ہیں، اس کے بعد واپس ہمارے سے دوبارہ نہیں آیا جائے گا اگر ہم ہوٹل سے واپس آئیں گے۔ تو یہاں پہ کباب جی تھا ہمارے گیسٹ ہاؤس کی بیک سائڈ پہ، اور ہمیں تھا کہ یہیں سے ہم کھائیں گے اور فٹافٹ سے چلے جائیں گے اور فٹافٹ سو بھی جائیں گے تاکہ صبح جو ہے نا جلدی میں اسے اٹھا دوں گی اور یہ تیاری دوبارہ کر لے گا میرا بیٹا۔ تو یہ ہم نے کھایا اور مزیدار تھا، یہ بڑا یمی سا تھا، ذائقہ اس کا ڈفرینٹ تھا، مطلب میں نے تو فرسٹ ٹائم ہی کھایا تھا اس لیے مجھے ذرا ڈفرینٹ ذائقہ لگا۔ تو خیر یہ لوگ نا، میں یہاں پہ بات کر رہی تھی ان سے، میں کہتی کیچپ لا دو، ہمیں کیچپ ہی نہیں لا کے دے رہے تھے، اور میں ان کو بول رہی تھی کہ کیچپ کے بغیر بھائی بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا یہ کھانے میں، تو اس لیے کیچپ لا کے دیں۔
تو میرا خیال ہے ان کو غصہ بڑا چڑھا ہوا تھا کہ بھئی یہ بار بار کیچپ کیوں مانگ رہے ہیں. اچھا میں حیران ہوتی ہوں، پیسے پورے لے لیتے ہیں لیکن اگر کیچپ وغیرہ کوئی مانگ لو تو دیتے ہوئے ایسی تکلیف ہوتی ہے نا. خیر میں نے اسے بولا، میں نے کہا بھائی ہم ایسے نہیں کھا رہے ہیں، پیسے دے کے کھا رہے ہیں تو کیچپ تو لا کے دو بھائی. خیر بڑی مشکل سے اس نے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں لا کر دی، اور کھانا جب ہم نے کھا لیا تو اب ہم جناب جا رہے ہیں اپنے گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ کریں گے سکون سے، اور اس کے بعد پھر صبح میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا 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 تھا. فی الحال ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اچھا یہاں پر نا بڑا سکون ہے ہمیں، کیونکہ ایک تو یہ ہمیں اچھے سے جان گئے ہوئے ہیں. 2 سال تو اپارٹمنٹ ہمارے پاس رہا ہے، ہم اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا نا مجھے پرابلم ہوتی تھی. گھر کا سسٹم اور ہوتا ہے، لیکن آپ جب کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہو تو وہاں پر آپ کو گھر کی طرح رہنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کچن وغیرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی تھوڑی سی مجھے پریشانی بنتی ہے. تو خیر اس لاسٹ ایئر میں انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم لوگ گیسٹ ہاؤس میں رک جایا کرو، اس سے تمہارے لیے آسانی ہوگی. جب پیپر دینے ہوئے تو چلے گئے اور اپنے آرام سے جو ہے نا پیپر شیپر دیے اور یہاں پہ رہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے روم کافی بڑا ہے اور اچھا خاصا بڑا تھا، صاف ستھرا. سب سے بڑی بات ان کا ماحول بڑا اچھا، اور ٹینشن کوئی نہیں، واش روم صاف ستھرا سا، اور مطلب ہم ذہنی طور پہ بالکل پرسکون رہے یہاں پہ نا. خیر اب سامان وغیرہ رکھنے کی باری آ گئی تھی، اور ظاہر ہے مجھے تھا کہ 5-6 دن میں نے یہاں پر رہنا ہے، تو میں سارا جو ہے نا سامان کپڑے شپڑے جو ہے پریس کر کے لائی ہوئی ہوں، اس کو میں اندر اس میں لگا دوں وارڈروب میں، اور مطلب یہ کہ ہر چیز کو میں سیٹ کر دوں تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو کہ اب میں نے بیگوں سے کچھ نکالنا ہے. ابھی یہ میں سارا کچھ لگاؤں گی، اور اس کے بعد جناب مجھے اپنے میک اپ کو بھی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر سیٹ کرنا تھا، کیونکہ جب آپ کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے نا تو اپنے لیے ہی آسانی ہوتی ہے. اور جناب مجھے ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی، اور یہ تقریباً 11:45 کا ٹائم ہو رہا تھا. اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی آپ لیٹ جاؤ سو جاؤ. کہتا نہیں ماما میں نے بھی نماز پڑھنی ہے ابھی. تو میں نے کہا چلو آپ ایسا کرو آپ نماز پڑھو پہلے، تو میں اتنے میں ڈریسنگ ٹیبل پہ اپنا سارا سامان نکال کے نا تو لگا دیتی ہوں. اپنے گھر سے نکل کے آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، چاہے وہ جتنی بھی سیٹسفیکشن ہو آپ کو وہاں پہ، جتنا بھی سکون ہو آپ کو وہاں پہ، آپ کو سہولیات ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن جو گھر کا سکون ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. آپ یقین کریں کہ میں یہاں پر ہر کام یہ کر رہی تھی نا، لیکن مجھے میرا جو دماغ تھا نا میرے گھر کی طرف ہی تھا، اور میں سوچ رہی تھی کب یہ 4-5 دن گزریں گے اور فٹافٹ سے ہم گھر جائیں گے. ہم وہاں سے نکل کے آئے تو 1-2 ہمارے کام تھے جو گھر میں ہونے والے تھے، اور میرے ہسبینڈ کو تھا کہ ابھی ہم 5-6 دن وہاں پر رہ رہے ہیں تو وہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائیں. کام بھی بہت بڑے بڑے تھے. آپ یقین کریں کہ انسان مطلب ہماری عادت ہے کہ کوئی بھی پریشانی ٹینشن ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ والی جو ٹینشن تھی نا یہ بہت بڑی تھی. یعنی ہماری جو پانی کی ٹینکی تھی وہ اس میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ لیک ہو گئی، اور پورے ایک روم جتنی ٹینکی ہے ہماری، اور اس کو ریپیئر کروانا تھا. اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ گے کہیں تو پھر میں ریپیئر کرواؤں گا، ذرا پانی کو بند کرنا پڑے گا سب کچھ ہر چیز. تو یہ ضروری تھا کام، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. بھائی یقین کریں اتنی کوئی ٹینشن بنی تھی نا ہمیں، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. آج ہم یہاں پر آئے تھے، کل وہ کام سٹارٹ ہو جانا تھا سارا ہمارا، کیونکہ وہ بہت ہی ضروری کام تھا. ٹینشنیں پریشانیاں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ان ٹینشنوں سے ہر کوئی آزاد نہیں ہے. ہر کسی کی زندگی میں یہ ٹینشنیں ہیں، رہتی ہیں، صرف کیا ہے کہ کوئی بتاتا نہیں ہے. ہر کوئی اپنے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. زندگی ہے نا بھائی، تو زندگی میں ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان ٹینشنوں پریشانیوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، اور سکون سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.